جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں، جو مالی ظاہری اور روحانی اخلاق کی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش کی باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے ان کی پیشکش کی جائے۔ حضرت اصحاب پیغمبر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے ان کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر نے کہا، حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے رسول نے کسی بھی درخواست منظور نہیں کی۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے، لیکن جناب ابو بکر نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں، ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کریں ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈور کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں صاحب حضرت علی کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر نے کہا، یا علی، تم کمالات کے لحاظ سے ایک سے بالاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام رتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے، اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اشرف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ سنا، یہ گفتگو سنی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگار ہے، اور میں بھی ان علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے، فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمان کو اقتصادی زبوں حالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کی تمام اطراف جوانب پر غور کیا، ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالت اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواجی کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا،
اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا، ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب خدا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی کی عنہا جب جناب آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، وہ خدا اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ کے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے، اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، آخر اسلام میں اس سکت کو توڑا اور فرمایا، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو، بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں میرے ماں باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیع حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی کیشن گوئی کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے اجتناب کی سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے ساتھ رستے میں ملاقات ہو گئی، تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے ترویج کر دی، اب میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی مراسم انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی انور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے، خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو، جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں۔ علی اور فاطمہ کے اعزاز کے مسائل عالم اللہ فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں۔ حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں، میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ اس کے بعد بیٹھ کے اور حضرت علی سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، ایسے گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور ایسا دور ہو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا میرے اور فاطمہ نے اس کے ازواج اللہ راضی ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ لوگوں، رسول نے فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں اور لوگوں کو گواہ رہو۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی سے عقد کر دیا ہے؟ رسول نے فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے، تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک زرہ جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، کسوند کی کھال رنگی ہوئی، زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا ابھی اٹھو، اس ذرہ کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر، سلمان فارسی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا اس مقدار سے جناب فاطمہ کو لوازمات اسباب زندگی خرید کر لاؤ۔ اس میں سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو۔ جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے۔ ان سے میں نے یہ اسباب و لوازمات خریدے، ایک سفید قمیض، بڑی چادر، سر ڈھانپنے کے لیے سیاہ خبر حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کی لیف سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بڑی تھی، دوسرے میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنے گئے تھے جن کو اسخر نامی، ایک عدد دستی چکی، ایک تانبا کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، ایک پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد عبا۔ جناب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی پر جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفندی کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی۔